بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے اور کنیت آپ کی ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں واقعہ فیل کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ المکرمہ میں آپ نے پرورش پائی۔ زمانہ اسلام سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریش اور عرب مکہ کے حرم کے اندر بہت زیادہ ہر حوالے سے ہر اعتبار سے آپ مشہور شخصیات میں سے ایک تھے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو نبوت کے چھٹے سال آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یوں آپ اولین مسلمانوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے اور شمار ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر، جری اور شجاع اور انتہائی نیک سیرت شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو پھر آپ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے۔ 7 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ نے گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام جنگوں میں جو اسلام اور کفر کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوئی، 27 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ان جنگوں میں شامل رہے۔ غزوہ احد میں آپ نے انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، تو ان کے مشیر خاص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زمانہ خلافت جب مکمل کیا، آپ کی وفات کے دن قریب ہوئے، تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور عام مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے پناہ فتوحات عطا کیں اور مسلمانوں کے لیے کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے کارنامے اور کئی ایسے محکمے ایجاد فرمائے اور وہ مقرر فرمائے جو اسلامی خلافت میں پہلے تھے۔ اور آپ نے اس خلافت کے زمانے میں انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ 12 دن خلافت کی اور پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت عطا کی تو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، کیا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس راستے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزر جائیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، فرشتے جبریل اور ماکیر، اور اسی طرح زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق 27 قرآن مجید کی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یا موافق قرآن مجید میں نازل کی گئی ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اے عمر میں نے خواب دیکھا اور اس میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ خوب سیر ہو کر پیا، جو دودھ بچ گیا تو وہ میں نے آپ کو دے دیا اور وہ آپ نے پی لیا۔ تو اس کی تعبیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ،
اے اللہ کے نبی آپ تعبیر بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ کہ علم، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا کہ آپ اگر علم کے ساری دنیا کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور عمر فاروق کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو عمر فاروق والا علم والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور یا یوں فرمایا کہ علم کے 10 حصے ہیں اور 1 حصہ پوری دنیا کے لوگوں کو علم کا تقسیم کیا گیا اور 9 حصے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حصے ان کے حصے میں آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی اور تدفین ہوئی مدینہ المنورہ میں روضہ رسول کے اندر۔ آپ کی شہادت کا پس منظر یوں ہوا کہ مدینہ المنورہ میں ایک صحابی کے پاس ایک مجوسی غلام رہا کرتا تھا اور وہ آپ مدینہ المنورہ میں کاریگری اور دیگر نقش نگاری کے کام کیا کرتا تھا۔ تو وہ صحابی ان سے جو ٹیکس وصول کرتے تھے تو وہ تقریباً 2 یا 3 درہم تھے، تو وہ شکایت لے کے آیا کہ مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ فلاں صاحب، تو آپ ان سے بتائیں کہ کم ٹیکس وصول کیا جائے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تو یہ ٹیکس یہ وصول بہت کم ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجوسی کو کہا کہ میں نے سنا ہے تم بہت اچھی چکی بنا لیتے ہو جو ہوا میں چلتی ہے، تو مجھے بھی ایک چکی بنا کے دو۔ تو بس اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عناد اور دشمنی رکھی، دل میں بغض رکھا اور یہ کہا کہ میں ان قریب آپ کو ایک ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت عرب اور عجم میں ہوگی۔ جب وہ شخص مسجد نبوی سے نکل گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے اور حضرت علی سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے اور عنقریب یہ مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، غالباً یا تیسرے دن۔ آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی امامت کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ طٰہٰ کا ایک رکوع مکمل کرتے ہیں کہ یہ مجوسی غلام جسے فیروز نامی مجوسی غلام جو ابو لؤلؤ کے نام کنیت سے مشہور تھا، اس نے خنجر نکالا اور سیدنا عمر فاروق پر 3 یا 4 وار کیے اور آپ نماز ہی میں گرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے نماز میں مصلی رسول پہ کھڑا کیا، نماز کا خلیفہ مقرر کیا۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ کو اٹھا کر آپ بیہوشی کی حالت میں اپنے گھر لے جایا گیا۔ ادھر وہ مجوسی غلام صحابہ کی صفوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نکل نہ پایا تو اس نے جب 1-2 صحابہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی چادر ڈال کے تو اس نے اپنے آپ کو وہاں خودکشی کر کے جہنم رسید کر لیا تھا۔ اور بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا صحابہ سے، اپنے قریب والے لوگوں سے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا یا میرا قاتل کون ہے؟ کوئی مسلمان کلمہ گو تو نہیں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو؟ تو بتایا گیا نہیں، بلکہ وہ فیروز نامی مجوسی غلام تھا۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ شہادت کا واقعہ آپ کو مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ کے اندر جو پیش آیا، اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ دعا بھی تھی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مصلی رسول پر شہادت کی موت بھی، نماز کے اندر شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس روضہ رسول میں آپ کو جگہ بھی تدفین کی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں سلام نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کر کے، پڑھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔